اب تیسری آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے انعام یافتہ بندے کون سے ہیں۔ دیکھو اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی ہے، سارے مسئلے ہی حل کر دیے کہ بھئی تمہیں ڈھونڈنا ہی نہ پڑے کہ انعام یافتہ بندے اب ڈھونڈنے لگ جاؤ کون ہے۔ فرمایا انعام یافتہ بندے یہ ہے، سن لو۔ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے انعام فرمایا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور صالحین یعنی نیک بندوں پر، اور نیک بندے اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ پتہ چلا کہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور ولیوں کا رستہ سیدھا رستہ ہے۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کا رستہ کون سا رستہ ہے؟ سیدھا رستہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوئی گہری بحث میں اللہ نے نہیں ڈالا، گہری تلاش میں نہیں ڈالا، کہا دیکھو جدھر انعام یافتہ بندے ہیں اور ہر دور میں اس کے ولی ہوئے ہیں، دیکھ لو دادا صاحب کدھر ہیں، غوث پاک کدھر ہیں، بابا فرید الدین کدھر ہے، میاں میر کدھر ہے، میاں شیر محمد شرک پوری کدھر ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کدھر ہے، یہ انعام یافتہ بندے ہیں اور ان کا رستہ سیدھا رستہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ انعام یافتہ بندوں کا رستہ کون سا رستہ ہے؟ سیدھا رستہ۔ اور انعام یافتہ بندے ہیں نبی، صدیق، شہید اور ولی، یہ رستہ، یہ انعام یافتہ بندے ہیں اور ان کا رستہ سیدھا رستہ ہے۔ اب یہ کلیئر ہو گیا کہ ہر دور میں اللہ کے ولی موجود ہیں، ہر دور کو اللہ نے ولیوں کی برکت عطا فرمائی ہے، بلکہ دنیا کے قیام کا اور دنیا کے وجود کا سبب اولیاء ہے۔ جب اولیاء اٹھ جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ جو ولی اللہ ہے، حدیث پاک میں ہے کہ ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے، ان کی وجہ سے بارش برسائی جاتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کی برکت ہر دور میں شامل حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے، فرمایا دیکھو اللہ کے ولی جس طرف ہیں تم بھی اس طرف ہو جاؤ، تم سیدھے رستے پہ پہنچ جاؤ۔ اللہ کے ولیوں کا رستہ کون سا رستہ ہے؟ سیدھا رستہ۔ سارے بولو، اللہ کے ولیوں کا رستہ کون سا رستہ ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ سیدھے رستے میں تو شروع میں بات ہوئی تھی نبی، صدیق، شہید اور ولی، یہ ولی تو چوتھے نمبر پر تھے۔ آپ نے کہا ولیوں کا رستہ سیدھا رستہ، میں نے کہا نبی تو اب آئیں گے نہیں، صدیق بھی خال خال ہے، شہید بھی کوئی کوئی ہے، لیکن ولی ہر دور میں ہر علاقے میں موجود ہے۔ فرمایا ولیوں کا رستہ سیدھا رستہ، ادھر دیکھ لو تم۔ تو اب جب یہ طے ہو گیا ولیوں کا رستہ کون سا رستہ ہے، ایک دفعہ آپ پکار لیں ذرا، قرآن پاک کا ترجمہ یاد ہو جائے گا۔ ولیوں کا رستہ کون سا رستہ ہے؟ سیدھا رستہ، صراط مستقیم، جسے سورۃ فاتحہ میں کہا گیا ہے۔ اب یہ نتیجہ نکل آیا، کنکلوژن نکل آیا، رزلٹ نکل آیا، ثابت ہو گیا کہ ولیوں کا رستہ کون سا ہے؟ سیدھا رستہ ولیوں کا رستہ ہے۔ تو اس لیے دادا صاحب دیکھو کہاں ہیں، غوث پاک کہاں ہیں، خواجہ صاحب کہاں ہیں، بابا صاحب کہاں ہیں، اعلیٰ حضرت کہاں ہے، امام اعظم کہاں ہے، وہ رستہ کون سا رستہ ہے؟ سیدھا رستہ ہے۔ تو جب سیدھا رستہ ہے تو پھر ان ولیوں کے تذکرے کیوں نہ کریں، ان کے حالات کیوں نہ بیان کریں، ان کے مناقب کیوں نہ بیان کریں، ان کے فضائل کیوں نہ بیان کریں، ان کے خصائل کیوں نہ بیان کریں، ان کے حالات کیوں نہ بیان کریں، ان کے واقعات کیوں نہ بیان کریں کہ جب واقعات بیان ہوں گے تو حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں ہے اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا، فرمایا ولیوں کا طریقہ پتہ چلے گا تو اس طریقے کو اختیار کرو گے نا۔ ولیوں کے حالات بیان ہوں گے تو صراط مستقیم کا پتہ چلے گا، ولیوں کے واقعات بیان ہوں گے تو صراط مستقیم کا پتہ چلے گا، ولیوں کے فضائل بیان ہوں گے تو صراط مستقیم کا پتہ چلے گا، ولیوں کی عظمت بیان ہوگی تو صراط مستقیم کا پتہ چلے گا، ولیوں کے حالات بیان ہوں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا سیدھا رستہ کون سا رستہ ہے۔ اور آج ہم نے قرآن پاک کے حوالے
حوالے سے آپ کو بتا دیا کہ سورہ فاتحہ میں جو صراط مستقیم بیان کیا گیا ہے وہ صراط مستقیم انعام یافتہ بندوں کا طریقہ ہے۔ اگرچہ انعام یافتہ بندے ایک ایک لمحہ قرآن پہ عمل کرتے ہیں، ایک ایک لمحہ سنت پہ عمل کرتے ہیں، ان کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ ہوتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسی اولیاء کی عظمت میں لاکھوں سلام، ان کا ہر لمحہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ قرآن و سنت کے راستے پر چلو، کہا نہیں، انعام یافتہ بندوں کے طریقے پر چلو، وہ قرآن و سنت کے راستے پر چلیں۔ تم انعام یافتہ بندوں کے طریقے کو دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن آج جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اولیاء اللہ کے حالات بیان کرتے ہیں لوگ؟ کیا ہمارے سلیبس میں اولیاء اللہ کے حالات ہیں؟ کیا ہمارے نصاب میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں اولیاء اللہ کے حالات شامل ہیں؟ نہیں شامل۔ کیوں؟ کہ بھئی جب یہ ان کا رستہ سیدھا رستہ ہے تو سیدھے رستے کو پانے کے لیے پھر ان کے حالات پڑھنے پڑیں گے، ان کے واقعات پڑھنے پڑیں گے، ان کی سیرت بیان کرنا پڑے گی، ان کی فضیلت بیان کرنا پڑے گی، تاکہ نیو جنریشن کو، نئی نسل کو یہ پتہ چلے کہ انعام یافتہ بندے کون سے ہیں جن کو قرآن پاک میں انعام یافتہ کہا گیا ہے۔ وہ اولیاء کرام ہیں۔ وہ کون ہیں؟ میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے، آپ اس کو اپنے ذہن کی لوح پر اس کو نقش کر کے اپنی زبان کے ذریعے سوسائٹی میں، معاشرے میں، دفتر میں، دکان میں، گھر میں نشر کریں، بیان کریں کہ بھائی سیدھا رستہ ڈھونڈ رہے ہو، سیدھا رستہ تو بڑا ہی آسان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ یاد کر لیں آپ، صراط الذین، راستہ ان کا جن پر تو نے، یا اللہ میں سیدھے رستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ بندوں کا رستہ کون سا رستہ ہے؟ تو یہ میری تمہید تھی آج کی گفتگو کی۔ لیکن میں یہ گراؤنڈ ریئلٹی اور یہ المیہ اور یہ لمحہ فکریہ بیان کر رہا ہوں کہ جتنا اولیاء اللہ کے حالات و واقعات کو بیان کرنے کی ضرورت تھی ویسی بیان نہیں کی گئی۔ نہ واعظین اس کو موضوع بناتے ہیں، نہ دانشور اس پر کالم لکھتے ہیں، نہ جو محقق ہیں وہ اس پر بیان کرتے ہیں۔ تو کرنا چاہیے تاکہ نئی نسل کے سامنے رول ماڈلز موجود ہوں، عملی نمونے موجود ہوں کہ اولیاء اللہ نے قرآن و سنت پہ ایسے عمل کیا ہے۔